الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ایک تشویش پائی جا رہی تھی کہ افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے یہ وفاقی پالیسی کو اوبے نہیں کر رہا، اس پہ نہیں چل رہا، اس حوالے سے یہ ایک معنوش خبر آ رہی ہے کہ وفاق کے ساتھ ایک میٹنگ میں معاملات طے کرنے پہ اتفاق ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ٹاسک حوالے کر دیا گیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے اس معاملے پہ غور کریں اور ایک متفقہ اور فوری لائحہ عمل بنائیں۔ اگر افغان مہاجرین کی بات کریں تو بہت بڑی تعداد جو سندھ سے اور پنجاب سے نکالی گئی تھی وہ خیبر پختونخوا میں آ کے غائب ہوتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں خود پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت پر اپنے لوگوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح باقی صوبے نکال رہے ہیں، آپ بھی کیوں ان کو رکھ رہے ہیں، ان کو جلد از جلد باعزت طریقے سے سرحد پار کروا دیا جائے۔ افغان مہاجرین کا ابھی ذہن بنا ہوا ہے، وہ لوگ تیار ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس مرحلے پر ان کی یہ رفتار سست ہوتی ہے جانے کی یا سست کر دی جاتی ہے تو یہ پھر سالوں تک یہ ٹیمپو دوبارہ نہیں بن سکے گا۔ گزشتہ دنوں جب ابھی صوبائی کابینہ کی تشکیل نہیں ہوئی تھی تو اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا، وزیر اعظم صاحب بھی تھے، اس میں NFC کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا کی نمائندگی اس وقت مزمل اسلم صاحب نے کی تھی، جو PTI کے ایک نامینی کی حیثیت سے وہاں گئے تھے، کیونکہ ابھی اس وقت کابینہ کی تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ اس اجلاس میں بہت ساری باتیں ہوئی اور اس میں مزمل اسلم صاحب نے کھل کر خیبر پختونخوا کے تحفظات بیان کیا اور ان تحفظات کو سنا گیا، اور بہت سارے تحفظات کے ساتھ اتفاق بھی کیا گیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جناب اعلیٰ، سب سے زیادہ 43 کیمپس افغان مہاجرین کے خیبر پختونخوا میں تھے، سندھ میں کوئی نہیں تھا، پنجاب میں ایک تھا، بلوچستان میں 8 یا 9 کیمپ تھے۔ آپ لوگوں نے بیک جنبش قلم تمام کیمپس ڈی نوٹیفائی کر دیے اور کہا گیا کہ جی زمینیں سنبھال لیں، تو انہوں نے کہا کہ 43 کیمپس، ہزاروں ایکڑ زمین، سینکڑوں ٹرانسفارمر، بجلی کی لائنیں، اسکول، ڈسپنسریاں، انفراسٹرکچر، یہ سب لینے کے لیے، اس حکومتی تحویل میں لینے کے لیے وقت تو چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ مشاورت تو کرتے، 10 5 کیمپ اگر ڈی نوٹیفائی کیے جاتے تو ہمیں آسانی ہوتی۔ اس وقت اس اجلاس میں اس چیز سے اتفاق کیا گیا کہ واقعی یہ معاملہ تیزی سے ہو گیا ہے، لیکن اب ہو گیا ہے اور آپ بھی اب تیزی سے چلیں۔ اسی اجلاس میں خیبر پختونخوا نے یہ بات بھی کی کہ کراسنگ پوائنٹس بڑھائے جائیں، اضافہ کیا جائے۔ کراسنگ پوائنٹس کم ہیں، جس کی وجہ سے جو افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی رفتار ہے وہ بہت کم ہے۔ اس تجویز سے بھی اتفاق کیا گیا اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراسنگ پوائنٹس کی تعداد 5 یا 6 کر دی جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کو جانے میں سہولت مل سکے۔ اور ساتھ میں ایک اور فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیکنگ کا عمل ہے، اس میں مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کا چیکنگ کا عمل مختلف ہوتا ہے، اس پہ وقت زیادہ لگتا ہے۔ تو اب خیبر پختونخوا حکومت کے توجہ دلانے پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس سے اتفاق کیا گیا ہے کہ ایک مشترکہ چیکنگ پوسٹ قائم کی جائے گی۔ چیکنگ کا عمل ایک مشترکہ جگہ پہ ہوگا، سارے ڈپارٹمنٹ مل کے ایک دفعہ ہی چیکنگ کر کے سب کو فارغ کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اگر بات کریں تو اس کے مطالبہ یہ بالکل درست ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کراسنگ پوائنٹس میں اتنے زیادہ سہولیات دی جائیں کہ روز کے روز اگر 2000 افراد جا رہے ہیں تو 50,000 افراد جانے چاہیے۔ اگر آپ ان کو روکیں گے، دنوں تک روکیں گے، ہفتوں تک روکیں گے تو یہ ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں بیماروں کے ساتھ۔ جب ایک مرتبہ سامان ٹرک میں ڈال دیا گیا تو اس ٹرک کو پھر 24 گھنٹے کے اندر بارڈر پار پہنچنا چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی ضرورت کی چیزیں یہ لے جا رہے ہیں تو لے جانے دیں، سوائے چند ایسی چیزوں کے جو بہت زیادہ اگر ناقابل برداشت ہوں۔ باقی تو ان کو جتنی جلدی ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی ہوگی۔ ان بیچاروں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، ان کو تکلیف ہے۔ ایک تو یہاں سے جا رہے ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کس قسم حالات میں زندگی گزاریں گے، اور پھر جاتے وقت بھی اگر اتنی مشکلات کا سامنا کریں گے تو یہ اور قسم کی زیادتی ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کہا گیا ہے کہ جلد اس کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے اور بنیادی شرط یہ رکھی ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ واپسی ہونی چاہیے، کہ یہ غلط تاثر لے کے نہ جائیں۔ اور اسی اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت کے توجہ دلانے پر فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا، اور اجلاس میں یہ واضح کیا گیا ہے
کہ اگر خیبر پختونخوا میں اگر 43 کیمپس ہیں تو اگر کوئی افغان مہاجر نظر آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سندھ میں کوئی کیمپ ہی نہیں ہے، پنجاب میں کوئی کیمپ ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہاں پہ اگر افغان مہاجرین موجود ہوئے تو پھر متعلقہ انتظامیہ سے بازپرس ضروری ہے اور ان کے کان کھینچے جانی ضروری ہے۔ یعنی ایک طریقے سے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے سندھ کی انتظامیہ کو، پنجاب کی انتظامیہ کو، کہ اگر اس کے بعد وہاں پہ افغان مہاجرین موجود پائے گئے تو کان کھینچے جائیں گے، سزا ملے گی اور ٹھیک ٹھاک سزا ملے گی۔ یہ ایک بڑا سخت فیصلہ ہے۔ امید یہ رکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اور صوبائی حکومت مل بیٹھ کے اس سلسلے میں ایک جامع حکمت عملی اختیار کر کے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی رفتار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ اب افغان طالبان کا جو رویہ ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے پاکستان نے افغان مہاجرین کے قیام میں توسیع کے حوالے سے کوئی بات نہیں ماننی۔ جب توسیع نہیں کرنی تو پھر ان بیچاروں کو جلد سے جلد وطن رخصت کرنے کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے۔ ضلعی انتظامیہ جتنی بھی ہیں خیبر پختونخوا کی، اس حوالے سے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کام کی رفتار کو تیز کریں۔ اس سلسلے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ضلعی سطح پر کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ خدا حافظ۔